الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الغيلة. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. یہی ہے یا نہیں؟ یہ تو ہو چکا ہے. باب ما جاء في السماء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت حميس رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها بما تستمشين قالت بالشبرم قال حار جار قالت ثم استمشيت بالسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السناء. هذا حديث غريب. سنا ایک دوا ہے، عام طریقے پر ملتی ہے سنا مکی. وہ ملین ہے. جو لوگ قبض کی شکایت میں مبتلا رہتے ہیں وہ سنا کا استعمال کرتے ہیں، قبض ٹوٹ جاتا ہے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسماء بنت حمیس رضی اللہ تعالی عنہا قبض کی شکایت میں مبتلا تھیں. ان کی عادت تھی کہ وہ کسی ملین دوا کا استعمال کیا کرتی تھیں، تب پیٹ صاف ہوتا تھا. تو آپ نے پوچھا بما تستمشینا، مشی کو طلب کرنے کے لیے کس دوا کا استعمال کرتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ شبرم، یہ بھی ایک دوا ہے. فرماتے ہیں حار جار. حار کا مطلب تو معلوم ہے، گرم دوا ہے. جار اسی کے ہم وزن کلمہ ہے محمل، اور یہ بولا جاتا ہے ایسی ویسی چیز مت کھا لینا. یہ ویسی جو ہے یہ کلمہ محمل ہے، اس کے ہم وزن لائے جا. حار جار یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ایک دوسرے معنی، اور عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کلمہ محملہ ہے، لیکن جرہ یا جرو اس کے معنی کھینچنے کے بھی آتے ہیں. اب جار حار گرم والی ہے، گرمی والی ہے. جار کھینچنے والی ہے. وہ دوائیں جو استعمال کی جاتی ہیں مشی کے لیے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. انسان کو اللہ نے ہر حیوان جاندار کے آنتوں کا نظام جو قائم کیا ہے، آنتوں کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے، مادہ دہنیت، پھسلنے والا مادہ، پھسلانے والا. جو غذا ہوتی ہے وہ اسی مادے کی وجہ سے پھسلتی ہے، اوپر سے نہیں. یہ تو گزوں کے حساب سے آنتیں پیٹ کے اندر ہوتی ہیں. وہ غذا ان آنتوں میں چلتے چلتے یہاں تک کہ معدے میں، اور پھر معدے سے پھر آنتوں میں چلتے چلتے مبرز میں، اور وہاں سے باہر ہوتی ہے. یہ جو آنتوں کا نظام ہے، جب کسی کو پیچش آتی ہے تو وہ جو مادہ نکلتا ہے وہی وہ مادہ ہے جو آنتوں کے اندر پھسلن کی وجہ سے غذا کو پھسلاتا ہے. دوائیں جو دی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ دوائیں ہوتی ہیں غذا کو جو فضلہ ہے نکالنے کے لیے، جو پھسلن پیدا کرتی ہیں اور نکالتی ہیں. جیسے اسبغول کی بھوسی استعمال کرتے ہیں، وہ وہی ہے، لزوجت ہے اس کے اندر، وہ پھسلنے والی اور پھسلن پیدا کر دیتی ہے، غذا بد نکل آتی ہے.
بعض چیزیں وہ ہیں جو نمکیات ہوتے ہیں، نمک جن کو کہا جاتا ہے، چورن، نمکین، وہ ابتدا میں تو فائدہ دیتی لیکن وہ نقصان دہ ہیں آنتوں کے لیے بہت زیادہ، اس لیے کہ وہ کھرچ کر نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو مادہ پھسلنے والا ہے وہ بھی نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ نکلتے نکلتے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب آدمی محتاج ہی رہتا ہے موت کے وقت تک کہ انہی نمکینی چیزوں کا استعمال کرے۔ اگر چورن استعمال نہیں کرے گا نہیں ہوگا، اجابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ استعمال کرتے کرتے وہ جو لزوجت پیدا کرنے والا مادہ تو ختم ہو گیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے شبرم کا استعمال ایک تو یہ کہ گرم ہے، دوسرے کھرچ کر کھینچ کر نکالنے والی ہے، مفید نہیں ہے۔ آج فائدہ ہوتا ہے، کل کو اسی کے محتاج ہو کر کے رہ جاؤ گی، یہ مطلب جارم کا لیا جائے، اور یہ مطلب اصول طب کے مطابق ہے۔ جتنی نمکیات ہیں وہ سب کے سب مادے کو کھرچ کر کھینچ کر نکالتی ہیں، اور وہ جو مادہ دہنیت ہے اندر پھسل وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو مشورم کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، پھر فرماتے ہیں پھر آئے تو آپ نے فرمایا کہ لو ان، کس چیز سے مشی کو تم نے طلب کیا؟ وہاں کیا رسول اللہ بالسنا، فقال لو ان شیئا کا، اگر کسی چیز میں بالفرد والتقدیر موت سے بھی شفا ہوتا تو سنا کے اندر ہوتا۔ یہ اس کی تعریف ہے کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ باب ما جاء في العسل، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، قال فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله إني قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فبرأ۔ هذا حديث حسن صحيح۔ عسل بھی انہی چیزوں میں سے ہے جن کے اندر صفت تلین ہے۔ یہاں بھی مسئلہ وہی ہے جو پہلے گزر چکا، علاج ہمیشہ بالضد ہوتا ہے۔ اگر کسی کو قبض آئے تو ملین دوا دی جائے گی، اگر پہلے سے مشی کا شکار ہے تو قابض دوا دی جائے گی۔ یہاں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے کہ یہ شخص تو خود پہلے سے استطلق بطنہ، اس کا پیٹ اس کے بھائی کا چل گیا تھا، یعنی اس کے بھائی کو دست آ رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہد پلاؤ، اس نے جا کر کے پلایا، فرماتے ہیں فلم یزدہ الا استطلاقا، یا رسول اللہ یہ تو اور زیادہ استطلاق بجائے رکنے کے بڑھ گیا۔ پھر آتا ہے آپ پھر فرماتے ہیں اسقی عسلا، پھر پلایا اور بڑھ گیا، پھر پلایا اور تیسری یا چوتھی مرتبہ میں آپ نے، اللہ نے جو فرمایا ہے وہ صدق ہے، سچا، تیرا بھائی کا پیٹ ہی جھوٹا ہے، اس کہیے عسلن، پھر پلا جا کر کے چنانچہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ایک تو صورت وہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا اصول طب ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ موضوع طب کا نہیں ہے،
یہ تو عقیدت کا موضوع ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اصول طب کے اوپر لا کر رکھا جائے گا تو یہ بہترین طریقہ، اور اطباء کا علاج یہی تھا۔ ایک ہے تحلیہ، ایک ہے تخلیہ۔ پہلے علاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے تخلی عن الرذیلہ کیا جائے، وہ بیماری کا جو سبب ہے اس سبب کو پہلے دور کیا جائے، اس کے بعد اب دوا دی جائے گی، اب تحلی ہوگا، اس کو زینت دینا اب ہوگا۔ تو جو اسباب ہیں، جو سبب ہے تلین کا، جس کی وجہ سے جو مادہ آنتوں کے اندر ہے، جس کی وجہ سے غذا متماسک نہیں ہے بلکہ پانی کی طرح نکل رہی ہے، پہلا علاج یہ ہوگا کہ اس سبب کو مرض کے دور کرو، وہ بیماری، وہ مادہ جو غذا کو پانی کی طرح بہا رہا ہے، اس مادے کو وہاں سے ہٹنا چاہیے۔ اس مادے کو ہٹانے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ شہد پلاؤ، یہ شہد اس مادے کو جو اصل سبب مرض ہے اس کو ختم کرے گا آنتوں سے۔ پہلی دفعہ میں نہیں ہوا، دوسری دفعہ میں بھی نہیں ہوا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ پلایا تو وہ مادہ نکلتے نکلتے اب ختم ہو گیا، جیسے وہ سبب مرض ختم ہوا، اب وہ جو طبیعت مدبر بدن ہے آدمی کی، اب اسے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا بوڑھا آدمی کہ جس کے بڑھاپے میں اس کی خود اپنی طبیعت مدبرہ ہی کمزور اور ختم ہو گئی، بتائیے ہے کہ ایسی صورت نہیں تھی، جوان آدمی تھا، استطلاق بطن ہو گیا، مادہ جو استطلاق بطن کا سبب ہے آنتوں میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے پہلے 3-4 دن شہد پلا کر کے اس مادے کو وہاں سے نکالا، جب وہ نکل گیا تو اب کسی اور دوا کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ طاقتور آدمی ہے، اب خود وہ جو طبیعت ہے جس کو مدبر بدن کہا جاتا ہے، جو بیماری کو خود بخود نکالتی ہے، خدا کا نظام ہے جسم کے اندر، یہ وہ جو پہلے مغلوب تھی وہ پھر کھڑی ہو گئی، بڑا یہ بنیاد بنائی جائے گی۔ پہلے اطباء جو علاج کیا کرتے تھے وہ یہی علاج تھا، جو میں نے کہا تھا کہ مسہل دے کر کے علاج کیا جاتا تھا، وہ یہی تھا کہ جتنے خراب مادے ہیں پہلے منزج 7 دن پلا کر کے ان مادوں کو نکلنے کے لائق پکا دیا جائے۔ اب ذرا اسہال والی دوا دی، وہ مادے جو تیار ہو گئے ہیں وہ اس کی وجہ سے فوراً معدے میں آئے اور معدے سے نکل کر کے باہر چلے آئے، پھر دن بھر اسہال، اور پھر اس کے بعد وہی حکمت یہاں بھی اس کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے وہ جو مادہ بیٹھا ہوا تھا اس کو 3-4 دن شہد پلا کر کے نکلوایا، جب وہ نکل گیا ختم ہو گئی بات۔ اب قوت مدافعت جو انسان کے اندر، جسم کے اندر ہے، وہ جو طبیعت مدبرہ قوت، وہ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی اور مرض کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافية. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو۔ کسی آدمی کے پاس جاؤ بیماری کے لیے،
بیمار کو پوچھنے کے لیے تو یہ دعا پڑھو، اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرات، 7 مرتبہ پڑھو۔ اگر اللہ نے اس کے لیے شفا کو مقدر فرما دیا ہے، موت نہیں لکھی ہے اس مرض میں، تو اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ یہ دعا یاد رکھنی چاہیے، مگر میں نے پہلے بھی کہا ہماری دعاؤں کے اندر اثر نہیں ہے، اس لیے کہ جس زبان سے ہم دعا مانگتے ہیں وہ زبان اپنے اندر تاثیر نہیں رکھتی، جھوٹ بولتی ہے، چغلی کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، تمام وہ معاصی جو باللسان متعلق ہیں وہ ہماری زبانوں سے ہر وقت ہم ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اب اتنا رات اور دن گناہ کرنے والی زبان کسی وقت بیٹھ کر کے یہ کہے اللہ قادر مطلق ہے، وہ صرف نظر فرما کر کے اس میں تاثیر پیدا کر دے، وہ اس کی شان کریمی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود ہماری زبان ہی اس کی اہل اور لائق نہیں ہے کہ اس کے اندر تاثیر ہو۔ لیکن آپ کا ارشاد فرمانا اپنی جگہ پر درست ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 7 مرتبہ کہنے والا کہے گا اور اس کی زبان بھی سچی ہوگی، اخلاص نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوگا، وہ عمل کے اعتبار سے اپنے اندر تقوی رکھتا ہوگا، اب اگر وہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاثیر کو پیدا فرمائیں گے۔ وہ بھی قال حق، یہ صرف ریزی کے لیے نہیں، ہر بیماری کا جو بھی رقیہ ہے، اب رقیوں میں کوئی تاثیر نہیں رہی ہے، اب تو دکانداری چلتی ہے۔ پہلے اکابر رحمہم اللہ کو دیکھا ہے، بعض لوگ ایسی تاثیر ہوا کرتی تھی، جو لکھ کے دے دیا چاہے کچھ بھی نہیں، وہ کاٹے کاٹے بنا دے دیا، اسی سے پڑھ کر کے پھونک دیا، اللہ نے شفا دے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ کیا لکھو، کیا پڑھو، کیا سے کرو، زبان سے چیز نکلی، اللہ نے اس کے اندر تاثیر لگی۔ فیض آباد میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، یہاں مظفر نگر میں ایک جگہ کی جانسر کے قریب میں، وہاں کے رہنے والے بھی حضرت کے پاس تشریف لائے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کہ حضرت کسی جگہ کی تلاش میں ہوں، فرمایا مولوی زرغام الدین نام کا سادات کا خاندان تھا، جاؤ فیض آباد چلے جاؤ۔ جیسے حضرت نے اٹھے مسافہ کے، بھائی کہاں جا رہے؟ حضرت فیض آباد جا رہا ہوں۔ فوراً اٹھے اور فیض آباد، اور وہیں جنازہ اٹھا، وہیں مرے، نکلے نہیں وہاں سے۔ حضرت نے بھیجا تو کہتے نکل جاتے۔ بڑے صاحب کشف و کرامات اور ان کے تعویذات۔ میں جب چھوٹا تھا وہاں سال میں 1 مرتبہ وہ آیا کرتے تھے اپنے گھر، رشتے داروں سے غیر شادی نہیں کی تھی لیکن آتے تھے، حضرت کے پاس بھی آیا کرتے تھے۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا تعویذوں کا، ہر سال ایک تعویذ دیا کرتے تھے، میری والدہ باندھے اس میں سی کر کے لاتے یہاں رکھ دیتی تھی۔ وہ سب مولانا زرغام الدین صاحب کے تھے۔ اس قدر متقی آدمی میں نے تو دیکھا نہیں۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ شکر کے اندر جو مادہ ملایا جاتا ہے صاف کرنے کے لیے، اس میں جانوروں کی ہڈی کا برادہ ہوتا ہے، آج بھی وہ ملوں میں وہی چلتا ہے۔ نہیں، مرتے دم تک کبھی شکر استعمال نہیں کی۔ ڈاکٹری دواؤں کے بارے میں یہ بات تھی کہ اس کے اندر خون، کھانسی کی جو دوائی ہوتی ہیں، مر گئے کبھی استعمال نہیں کی۔ پیسے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔
ایک رومال پڑا رہتا تھا، اس رومال کے اندر پیسے بندھے ہوئے رہتے تھے، جو ان کا خادم تھا وہ باندھ دیتا تھا۔ اب اکا چلتا تھا پہلے وہاں، جب پر بیٹھتے تھے، جب اترتے تھے تو رومال اتار کے اکے والے کے ہاتھ میں دے دیتے، لو بھیا اپنا پیسہ نکال لو اس میں سے، اور پھر گرہ باندھ دیتے تھا، پھر وہ ڈال دیتے تھے۔ جب انتقال سے پہلے کپڑے خراب ہو جاتے تھے پیشاب میں، بیٹھ نہیں پاتے تھے، وہ غریب کیسے لوگ ہوتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا، مسجد ہی میں رہتے تھے، وہی کمرہ تھا مسجد میں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے کہتے کپڑے مجھے بدلواؤ، کپڑے بدل دیے، اور اٹھا کر کے دو آدمیوں نے جا کے کھڑا کر دیا، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے نماز، اور جہاں سلام پھرا پٹ سے زمین کے اوپر گر گئے۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے تھے، کیسی تربیت ہوتی تھی، ایسے لوگ تھے، یہ لوگ تھے، ان کی زبان کے اندر تاثیر تھی، جو لکھ دیا بڑے بڑے ایسے لوگ جو دین کے قریب نہیں جاتے تھے، مجلس میں بیٹھ گئے اور ان کو کہا سنا، اس کے بعد سب کچھ دنیا بدل گئی، چھوڑ چھاڑ کر کے نکل گئے۔ اب ہمارے زبان کے اندر تاثیر نہیں ہے، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ہمارے یہاں تاثیر نہیں۔ اب یہ آگے کا باب ہے، وہ بھی اسی طریقے کا جو پانی کے سلسلے میں ایک علاج ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاج آپ نے جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ بھی اصول طب کے خلاف ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے بات، اس کی بھی تعویل کرنی ہے، اس لیے وہ کل کو ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ہے حضرت والا کو ایسی دعا بتائی جس کا قبل ہمیشہ کہ میں کوئی حکیم تھوڑے ہوں، مولانا محمد احمد صاحب سے پوچھا، اور قبل سے بچنے کے لیے کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، میں کیا بتاؤں گا بھائی؟ حضرت یہ سند بھائی ثنائے مکی سے ملے گی، افطار کے یہاں جاؤ، یہ کیا چیز ہے اس کو جا کے پوچھو، افطار سے وہ بتائیں گے۔ شبرم کا نام فارسی میں کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں، سنا کیا چیز؟ سنا تو ایک دوا ہے، جا کر کے لے لو، کسی بھی افطار کے بعد ملے گی۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ نہیں پڑھا، علاوہ اس کے کہ میں نے قرآن شریف سنایا ہے تراویح میں ان کو۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی رہتا ہوں صبح سے شام تک، نہ کہیں جاتا ہوں نہ کہیں آتا ہوں، جہاں جاتا ہوں سب دیکھتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں سب دیکھتے ہیں بیٹھتا ہوں، میں کہاں جاتا ہوں۔ بہت اتنا گورا تھا کہ صبح چلتے چلتے یہ وقت آ گیا، چائے بھی نہیں پی گیا۔ اللہ چائے